ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وہ جو چھپی اور ڈھکی باتیں تھیں، جو پہلے صرف الزامات تھے، اب ان کو باقاعدہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اسلامی اسٹیٹ کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اب قادیانیت اسٹیٹ بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں کی گئیں اور قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دینے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان کا قانون ہے کہ یہ اپنا کوئی نام مسلمانوں والا نہیں رکھ سکتے، یہ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، یہ اپنے نام کے اندر محمد استعمال نہیں کر سکتے، یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے، یہ قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، یہ نماز جو مسلمان صلاۃ استعمال کرتے ہیں یہ صلاۃ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہ نماز لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی کام مسلمانوں والا یہ نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں والے نام رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں والے کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پیارے حبیب کا نام لے سکتے ہیں۔ اور اس سب کے باوجود، قانون بننے کے باوجود، ہماری آج کی حکومت بھی، اس سے پہلے والی حکومتوں نے بھی ان کو آشیرواد دی، ان کو تحفظ دیا اور ان کو کنٹرول کر کے رکھا، اور جو مسلمان اور جو عالم دین ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، آپ کی ناموس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو اقلیت کے اندر شامل کر کے بغیر اس چیز کے کہ وہ خود کو غیر مسلم کہیں، بغیر اس چیز کے کہ وہ تمام کے تمام قادیانی اپنے گھروں سے قرآن مجید باہر نکالیں، بغیر اس چیز کے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ اپنے سارے کے سارے نام بدلیں، خود کو کافر کہیں، ان کے دکانوں پر، ان کے گھروں کے باہر غیر مسلم لکھا جائے، کافر لکھا جائے، تو پھر اس کے بعد اقلیت کو یہ تسلیم کریں تو ہمیں یہ قانون منظور ہوگا، ورنہ پھر ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ اگر حکومت ان کو تحفظ دیتی رہے گی ہم باز نہیں آئیں گے، ہم ان قادیانیوں کو، ان گستاخ رسول اور ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے یہودیوں کے ایجنٹ، پاکستان کے دشمنوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ان کو گھروں میں نہیں رہنے دیں گے، ہم ان تمام کے تمام کافروں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے ہم کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ ابھی صرف ہم دھمکی دے رہے ہیں، لیکن بعد میں ہم عملی طور پر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو انہوں نے راتوں رات ایک آرڈیننس دیا کہ ان کو اقلیت کے تمام تحفظات دیے جائیں، ان کو اقلیت میں شامل کر لیا جائے، اگر یہ اتنے مخلص ہیں تو پھر فوری طور پر ان کے شناختی کارڈ تبدیل کریں، اس کے اوپر لکھیں غیر مسلم، فوری طور پر ان کے کارڈوں کے اوپر لکھیں یہ کافر ہیں، فوری طور پر ان کے کارڈوں کے اوپر لکھیں یہ اقلیت ہے، اور تمام کے تمام جتنے بھی قادیانی ہیں ان سب کے نام فوری طور پر تبدیل کروا دیں، فوری طور پر ان کے گھروں میں پڑی ہوئی تمام قرآن مجید اور تمام وہ چیزیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ ان سے چھین لی جائیں، اور ان کو بالکل ہم اختیار نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا نام استعمال کریں، ہمارے مسلمانوں کی مقدس قرآن کا استعمال کریں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی نپال زبانوں پہ لائیں۔ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور یہ وقت پھر آئے گا کہ پھر آپ لوگوں کے کنٹرول میں یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم کبھی بھی چپ اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم نے لاک ڈاؤن کیا، ہم نے قانون کی بازداری کی، ہم نے بھوکا پیاسا رکھنے کا فیصلہ کیا، ہم نے سب قبول کیا، لیکن یہ قبول نہیں کریں گے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا قانون آپ لے کر آئیں۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کان کھلے رکھیں، جاگ کے رہیں، اور ہم نے اس ملک کو قادیانی اسٹیٹ نہیں بننے دینا، اور ہم انشاءاللہ ایسی اسٹیٹ بنائیں گے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً مدینہ المسلمین اور مدینہ ریاست مدینہ ہم انشاءاللہ اس کو اصل میں بنائیں گے۔ ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے اور